بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ آج ماشاءاللہ کوئز کے بعد پہلی دفعہ آئے ہیں، ایسے ہی ہے؟ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے کوئز کیا تھا اور کوئز کا میں آپ کو تھوڑا سا QC5 میں ٹوٹل ہمارے پاس جو آن لائن کوئز کرنے والے لوگ تھے وہ تھے 51 اور 8 لوگ وہ تھے کہ جن کا 100% مارکس تھے ماشاءاللہ، اور 32 لوگ ایسے تھے جو 90 اینڈ ابو تھے، اور بلو 70 صرف 2 لوگ ہیں، باقی سارے بھی 70 سے اوپر ہیں ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کافی کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیکھنے میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم اچھے طریقے سے اس کو سیکھ کر آگے دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 19A اور 19B ہے۔ 19A میں ہم نے جو آیات پڑھنی ہے آیت نمبر 127 سے لے کر 129 تک، تو ہم 3 آیات پڑھیں گے۔ ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، آخری پاؤ ہے جس میں ہم انشاءاللہ العزیز پہلا پارہ مکمل کر لیں گے۔ کورس 2 میں ہم نے کورس 1 کے مکمل ہونے کے بعد پہلے 5 پیجز پڑھے، سورۃ البقرہ کے پہلے پارے کے 5 پیجز پڑھے جس میں ہدایت اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ کورس 3 میں ہم نے دوسرے 5 پیجز پڑھے جس میں بنی اسرائیل ہدایت کے پہلے مخاطب اور جنہوں نے ہدایت کی، بنی اسرائیل جن کو ہدایت دی گئی لیکن انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی۔ اور کورس 4 میں مزید ہم نے بنی اسرائیل ہی کے حالات پڑھے، اور کورس 5 کے بھی پہلے 2 پیجز، پیج نمبر 16-17 پہ بنی اسرائیل ہی کے واقعات تھے، اور 18 کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے جو آج بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کے جو اشارات ہیں ان کو ہم ایک مرتبہ دہرائیں۔ بائیں ہاتھ کی انگلی پر رکھتے ہوئے بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب کی اور وہ امت گزر گئی۔ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی اور وہ امت گزر گئی۔ مختصراً اس کو یاد کریں گے ہم، دہرائیں 2-3 مرتبہ۔ تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی۔ تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی۔ تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی۔ تو آج کے ہمارے 2 اشارات ہیں، تعمیر اور بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، اور کون منہ موڑے گا ملت ابراہیم سے۔ پہلا اشارہ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے امام و قائد ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تذکرہ چل رہا ہے، تو اسی مزید تفصیل کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اسباب ان 3 آیات سے ہمیں یہ ملتے ہیں کہ خلاصہ کے طور پر ہم کہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی، اور ان دونوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اس کام کے قبول ہونے کی اور مغفرت کی دعا مانگی، اور انہوں نے دعا مانگی ایک ایسے نبی کے لیے جو 4 اہم کام انجام دے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ ہم اس کو آیات کے ترجمے اور تشریح کے اندر پڑھیں گے۔
نئے الفاظ اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹوٹل 6 سطریں ہیں، اور ان 6 سطروں میں ہمارے پاس نئے الفاظ جو ہیں وہ 7 ہیں. تو ایوریج اگر نکالیں تو یہ ایک یا ایک 1 پوائنٹ سم تھنگ بنے گا کہ 1 سے 1.5 لفظ جو ہے وہ نیا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ. تلاوت میرے ساتھ ساتھ دہراتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العظیم. اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، سارے لفظ اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. اور از جب، یرفع وہ اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا، لیکن از آ جانے کی وجہ سے یہاں پر ترجمہ ہم مضارع والا کر رہے ہیں. جب اٹھاتے جب از آ جانے کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ ماضی جو ہے وہ بعید والا یا ماضی استمراری والا کر رہے ہیں، پاسٹ کنٹینیوس والا، کہ جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، من البیت بیت کی، گھر کی بنیادیں. اور گھر سے مراد چونکہ یہاں خاص گھر ہے تو اس لیے اس کا خاص نام ترجمے میں خانہ کعبہ لکھا گیا ہے. تو القواعد من البیت، خانہ کعبہ کی بنیادیں. وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل، یعنی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں اٹھاتے تھے خانہ کعبہ کی بنیادیں. ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو قبول فرما ہم سے، انکا، بے شک تو، انتا، پھر تو تاکید کے لیے آیا، السمیع، خوب سننے والا ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے. تو شرح کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے رکھی گئی بنیاد تو وہاں پہلے سے موجود تھی، اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس کو مزید بلند کر رہے تھے. تو اس کے حوالے سے تفاسیر کے اندر جو ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلی دفعہ کب ہوئی، پھر دوسری دفعہ کب ہوئی، تیسری دفعہ کب ہوئی، وہ تفصیل ہم یہاں پر اس پر بحث نہیں کریں گے. بہرحال اتنی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے تو وہ فرسٹ ٹائم تعمیر نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں پر بیت اللہ کی بنیادیں موجود تھیں. تو انہی بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر مزید بلند کر رہے تھے. تو پہلے کہا کہ جب وہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل، اور ساتھ ہی پھر کہا ربنا تقبل منا، تو کیا بنیادیں اٹھاتے ہی یہ دعا کر دی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہم ایک انڈرسٹوڈ جو بات ہے کہ جب بنیادیں اٹھانے کے بعد جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما لے ہم سے. تو ساری زندگی قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی ان کی یہی فکر تھی کہ ان کی کوششیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. تو اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کوششوں کا اصل مقصد اللہ کے پاس ان کا قبول ہو جانا ہے. تو ہمیں بھی اسی حوالے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. کوئی بھی کام ہو، نیکی کا اور بھلائی کا کام کریں تو ہمیں اس میں اللہ سے یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ جو کام میں نے کیا ہے اس کام کو تو قبول فرما لے. انکا انتا، بے شک تو، اور تو ہی، انتا دوبارہ لائے ہیں
تاکید کے لیے السمیع العلیم، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط، پکا اور گہرا یقین جو ہے وہ ان الفاظ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اور سننے والا یا ہمارے نیتوں کو جاننے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ السمیع، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں تو انہیں اچھی طرح سنتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا سننا ایسا نہیں ہے کہ کچھ بات سنی جائے اور کچھ رہ جائے، بلکہ خوب اچھی طریقے سے سننے والا ہے۔ نوٹ کریں کہ انسانی علم کے مطابق اس کائنات کا آخری کنارہ کئی بلین نوری سال کے فاصلے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس زمین پر رہتے ہوئے کوئی بھی اللہ سے التجا کرتا ہے، بات کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ اس کو خوب اچھے طریقے سے سنتا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی خوب اچھے طریقے سے ان سے واقف ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اس لیے سمیع سننے والا ہے جو ہم بولیں گے، العلیم، اور تو ہمیں اور ہماری دلوں کی حالت کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ تو گزشتہ آیات میں بات ہو رہی تھی، وہاں پر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا آیا تھا، ربی، اے میرے رب تو بنا دے اس گھر کو امن والا شہر، اس شہر کو امن والا شہر، لیکن یہاں پر ربنا آیا، تو چونکہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، تو اس لیے ربنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو لفظی ترجمے کے ساتھ مشق دہراتے رہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیادیں، من البیت، گھر سے یا خانہ کعبہ کی، بمحاورہ ترجمہ میں یہ ترجمہ آئے گا خانہ کعبہ کی یا گھر کی، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول فرما ہم سے، انکا، بے شک تو، انت، تو، السمیع، سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، ایک آیت مکمل ہوئی۔ دوسری آیت کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں بنا لے فرما بردار اپنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت جو کہ فرما بردار ہو تیری، اور ہمیں دکھا حج کے طریقے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، و اجعلنا، تین لفظ ہیں، و اجعل اور نا، اور تو بنا ہمیں، کیا بنا لے، مسلمینی، دو فرما بردار، ایک مسلمن ایک مسلمان، مسلمانی دو مسلمان، اور اسی کا نسب والی حالت ہے اجعلنا مسلمینی، تو یہ حالت یہ والی مسلمینی آ رہی ہے، یا مسلمانی یا مسلمینی، اجعلنا مسلمینی لکا، تیرا یا تیرے لیے فرما بردار، تو بمحاورہ ترجمہ تیرا فرما بردار، تو ہمیں بنا لے اپنا فرما بردار، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے، ہماری نسل میں سے، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ،
اور تو بنا لے ہماری اولاد میں سے اپنی فرما بردار امت، یعنی ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل میں سے بھی ایک امت بنا جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا، اور تو دکھا ہمیں، مناسکنا، ہمارے مناسک یعنی حج کے طریقے، ہمارا حج کرنے کا طریقہ تو ہمیں دکھا۔ دکھا سے مراد یہاں پر ہے سکھا، یعنی ہمیں بتلا دے کہ ہم کس طریقے سے حج کریں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توبہ قبول فرما ہماری۔ ہم نے تابہ کا ٹیبل پڑھا ہوا ہے، وہاں پر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ تابہ کے ساتھ اگر علا آئے تو پھر تابہ کا معنی ہے توبہ قبول کرنا، اور اس وقت یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تابہ علیہ، اس نے توبہ قبول کی اس کی، تو یہاں پر ہے تب علینا، تو قبول فرما توبہ ہماری۔ اور توبہ کے بعد اگر الہ آئے تو پھر توبہ کرنا، یعنی بندوں کے لیے ہوگا کہ بندے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں۔ انکا انت، بے شک تو ہی، التواب، خوب توبہ قبول کرنے والا ہے یا بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، مسلسل رحم کرنے والا ہے یا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو کعبہ کی بنیاد کو بلند کرنے کے اس تاریخی موقع پر اور اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی ان دونوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کو مسلم یعنی سچا فرما بردار بنا دیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی دعا مانگی کہ ہماری نسلوں میں سے بھی ایک امت بنا دے جو تیری فرما بردار ہو۔ تو دنیاوی لوگوں کی طرح نہیں کہ جو ہماری طرح نہیں کہ ہم جو ہے وہ اگر مانگتے ہیں اولاد کے لیے تو ہمارے جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں خیالات اور پریشانیاں اور فکریں ہوتی ہیں وہ ان کی صرف دنیا کی آسانیوں اور سہولتوں کی فکریں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی ہیں، دعا مانگ رہے ہیں تو اس چیز کی مانگ رہے ہیں کہ ہماری نسل سے بھی ایک امت ہو جو اللہ کی فرما بردار۔ تو ہمیں بھی اس دعا کو دیکھتے ہوئے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں تو جہاں ان کے لیے دنیا مانگیں وہاں پر آخرت کو لازمی مانگا جائے اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی دعا ضرور کی جائے۔ ہمیں مناسک دکھا تاکہ ہم اس راستے پر چلیں جو تو چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری توبہ بھی قبول فرما، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ہم ان پر صحیح طریقے سے عمل نہ کر سکیں۔ تو یہ تو ایک ایٹیٹیوڈ ہے انبیاء کا، اللہ کے نبی ہیں اور وہ تو اس حد تک احتیاط کر رہے ہیں کہ اللہ سے مناسک دکھلانے کی دعا کے بعد ساتھ ہی عمل کرنے سے پہلے ہی توبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی ہو جائے، تو اس لیے ہماری توبہ کو ایڈوانس میں قبول فرما۔ تو ہم اپنے طرز عمل پر ہی غور کریں کہ ہم لوگ کا کیا جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو نیکی کا کام بھی ہو تو اس میں اچھے طریقے سے کرنا یا نہ کرنا اس کا ہم نے کوئی اتنا خاص خیال بھی بعض اوقات نہیں رکھا ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بس یہ تو فوراً قبول ہی قبول ہے۔ ویسے لطیفے کے طور پر بات کی جاتی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ 5 دن ایک دن کی 5 نمازیں باجماعت اگر پڑھ لے مسجد میں جا کر، تو وہ 5ویں نماز کے بعد نکل کر اس انتظار میں ہوتا ہے کہ فرشتے ابھی تک کیوں نہیں اترے سلام کرنے کے لیے۔ تو انبیاء کا طرز عمل تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کے بعد فوراً توبہ کی اور رحم کی درخواست کرنے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس سے یہ سبب ملتا ہے کہ جب انبیاء جو ہے وہ اپنی غلطیوں کے امکان کو سامنے رکھتے ہوئے، اگرچہ ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء غلطیوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو غلطیوں سے بچایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک نبی کا اپنا جو ہے وہ طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ سے جو ہے وہ توبہ اور توبہ کی قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا انکا انت التواب الرحیم، یہاں بھی ایمان اور بھروسے کی ایک جو ہے وہ انتہا بتائی گئی ہے کہ تو ہی تواب ہے اور تو ہی رحیم ہے، یعنی تیرے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی اور ذات نہیں ہے جس کے سامنے ہم اپنی جو ہے وہ غلطی کا اعتراف کر کے اس سے توبہ کریں اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں۔
تو یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا بھی ہونا چاہیے. غلطی ہو جائے تو ہماری غلطی کی معافی بھی اللہ ہی سے ہوگی. ہماری حاجتیں اور ضرورتیں ہوں تو وہ بھی اللہ ہی کے سامنے پیش ہوں. ہم عبادت کریں تو وہ بھی صرف اور صرف خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. لفظی ترجمے کی مشق کریں جی. ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب اور بنا لے ہمیں، مسلمین لکا، تیرا فرما بردار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد سے، امتم مسلمۃ لک، تیری فرما بردار امت، وَأَرِنَا، اور تو دکھا ہمیں، مناسکنا، ہمارے مناسک حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توبہ قبول فرما ہماری، اِنَّكَ أَنْتَ، بے شک تو ہی، التواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. تیسری آیت تلاوت کے ساتھ شروع کریں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول ان میں سے کہ وہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور انہیں تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ 3 آیتیں ہیں. تینوں آیتوں کے آخر میں اللہ رب العزت نے 3 الگ الگ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں 3 الگ الگ جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے. پہلی آیت کے آخر میں کہا انک انت السمیع العلیم، دوسری آیت کے آخر میں کہا انک انت التواب الرحیم، اور تیسری آیت میں کہا کہ انک انت العزیز الحکیم. تو پہلی آیت کی جو دعا ہے اس میں صرف اپنے عمل کی قبولیت مانگی گئی ہے. تو اس قبولیت کے لیے جو ہے وہ ایک دعا ہے جس کو اللہ کو سنانا ہے، اور دوسرا دل کی نیت اور ارادہ ہے. تو وہ اللہ کے علم میں ہے کہ نیت اور ارادہ کیا ہے، تو وہاں پر الفاظ استعمال ہوئے السمیع العلیم کے. اور دوسری آیت میں جو ہے وہ اپنی فرما برداری اور اپنی نسلوں کی فرما برداری کی دعا مانگی ہے، اور ساتھ ہی اس چیز کے امکان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو توبہ کی ہے. تو توبہ قبول کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور توبہ قبول کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے. تو رحمت کا اور تواب ہونے کا جو ہے وہ واسطہ دیا ہے، وسیلہ بنایا ہے. اور تیسری آیت میں آنے والے لوگوں کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، امتوں کے لیے ایک رہنما کی درخواست کی ہے. تو اس رہنما کی درخواست اور رہنما کے لیے اپنی طرف سے کچھ کام بتلائے ہیں، اور آخر میں کہہ دیا کہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اپنی حکمت کے مطابق ایک ایسا رہنما بھیج جو ان کو تلاوت کر کے سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. تو لفظ بلفظ ترجمہ، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج، فیہم، ان میں، ایک رسول، منہم، ان میں سے، یتلو علیہم، وہ تلاوت کرے ان پر، آیاتی کا، تیری آیتیں. یہ سارے الفاظ پہلے کئی دفعہ گزر چکے ہیں اس لیے ہم چلتے چلے جا رہے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتاب، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، دانائی کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرے، تزکیہ کرے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، العزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. تو مختلف جگہوں پر دین کی دعوت کے ایک طویل تجربہ کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے نبی کی دعا مانگی جو کسی بھی امت کی بقا اور عروج کے لیے 4 ضروری اور بنیادی کام کرے.
اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشن تھا۔ کیا ہے؟ تلاوت، یعنی قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا کلام اللہ کا پیغام پہنچانا، پڑھ کے سنانا۔ دوسری چیز کتاب کی تعلیم، یعنی کتاب اللہ کی، قرآن کے اندر آنے والے احکامات کی وضاحت کرنا۔ اور تیسری چیز حکمت کی تعلیم، یعنی کتاب اللہ اور قرآن مجید کی وضاحت اپنے اعمال اور اقوال کے ذریعے سے کرتے ہوئے حکمت کی تعلیم دینا۔ اور تزکیہ، یعنی پاک کرنا، برائیوں کو نکالنا، اچھائیوں کو بڑھانا، اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر یہ دونوں کام کرنا کہ بری خصلتوں اور بری عادات کو ختم کرنا اور اچھائیوں کو اور اچھے اخلاق اور اچھے عادات کو پیدا کرنا۔ تو دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک تو ہی العزیز ہے، یعنی طاقت و قدرت والا ہے، تو یہ کر سکتا ہے، اور الحکیم ہے، یعنی حکمت والا ہے، اسے کرنے کا بہترین طریقہ تو ہی جانتا ہے۔ تو ہم بھی جب اللہ سے اپنے کسی پلان کے لیے دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں اللہ کی صفات میں سے کوئی متعلقہ صفت شامل کرنی چاہیے۔ خاص طور پر عزیز اور غالب اور حکمت والا ہونے کی تو ہم ضرور شامل کر ہی سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کرنے کا ارادہ ہے، اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما، بے شک تو ہی غالب ہے، تو ہی عزیز ہے، تو ہی حکیم ہے، اپنی حکمت کے مطابق، طاقت و قدرت کے مطابق ہمارے لیے اس کام کو آسان فرما دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بھیجے گئے، یعنی ان کی امت اور ان کی نسل کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی جماعت تھی جس نے قرآن کی ایسی تلاوت کی اور اسے اس طرح یاد کیا کہ دنیا کی کوئی دوسری قوم ایسا نہیں کر سکتی۔ اور آج بھی ہماری امت میں لاکھوں حافظ موجود ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم غیر عربوں کی اکثریت نے قرآن کی اصل تعلیم کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو سمجھنا اور غور کرنا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس پر عمل کرنا۔ تو 4 کام تھے کرنے والے، ہم نے ایک کام کو پکڑ لیا، تلاوت کو، اور باقی کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ، ان 3 کاموں کو ہم نے بالکل ثانوی بلکہ ثالثی حیثیت دے دی اور اس کی طرف ہمارا توجہ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے آج اگر ہم کہیں کہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک ایسی جماعت کی تربیت فرمائی کہ ان کی مثال اس دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اور آپ کی تمام تعلیمات مکمل تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں۔ جتنی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محفوظ ہیں، کسی اور انسان کی اس پوری ہیومن ہسٹری میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی اتنی تعلیمات اور اس کے جو ہے وہ متعلقات کی تفاصیل محفوظ ہوں۔ یہ اس بات کا معجزاتی ثبوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے نبیوں میں سے تھے۔ تو اب اس میں ہم ایک حدیث لیتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی جان حلق میں نہ آ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر خلیل اللہ ہو کر اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس سے زیادہ چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور جب تک کہ اس کی جان حلق میں نہ آ جائے، یعنی نزع کا عالم جب اس کے اوپر آخری سانسیں اکھڑنا شروع ہو جائیں تو پھر توبہ کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے حدیث کی روح سے۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں کب ہماری سانسیں بند ہوں، کب ہماری جان حلق میں اٹکے، اس لیے موقع بموقع ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، کوئی سوال ہے یا غلطی سے ہو گیا تھا؟ میرا خیال ہے غلطی سے ہوا ہے، اسی لیے خاموشی ہے۔ جی، لفظی ترجمے کی مشق، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، منہم ان میں سے،
यतलू अलैहिम, वो पढ़े उन पर, आयातिका, तेरी आयतें, वयुअल्लिमुहुम, और वो तालीम दे उन्हें, अल किताबा, किताब की, वल हिकमता, और हिकमत और दानाई की, वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करे, बेशक इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही, अल अजीजु, गालिब है, अल हकीमु, हिकमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तर्जुमा बा मुहावरा देखें जी। और जब उठाते थे इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें, तो ये दुआ करते थे, ए हमारे परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ए हमारे रब, और हमें अपना फरमा बरदार बना दे, और हमारी औलाद में से एक अपनी फरमा बरदार उम्मत बना, और हमें हज के तरीके दिखा, और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ए हमारे रब, और उनमें एक रसूल भेज उनमें से, वो उन पर तेरी आयतें पढ़े और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उन्हें पाक करे, बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। असबाब क्या हासिल होते हैं जी, एक मरतबा हम फिर से देखेंगे, और दुआ और प्लान। तो इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर फरमाई दोबारा, और आजिज़ी के साथ इस काम को कबूल करने की और मग़फ़िरत की दुआ मांगी अल्लाह से। तो हमें भी सबक मिलता है कि हम भी कोई भी काम करें तो आजिज़ी के साथ कबूलियत की और मग़फ़िरत की दुआ मांगें कि अल्लाह जिस तरीके से काम करने का हक़ था हम उस तरह कर नहीं सके, ज़रूर इसमें कोई ना कोई गलती रह गई होगी, तो हम उस पर माज़रत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, तौबा करते हैं। और उन्होंने दुआ मांगी एक ऐसे नबी के लिए जो 4 अहम काम अंजाम दे। तो हम चूंकि आखिरी नबी की उम्मत हैं, तो आखिरी नबी की उम्मत होने की वजह से जो काम हमारे नबी ने किए हैं वो हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हमारे अंदर भी ये 4 काम होने चाहिए, कुरान की तिलावत और उसकी आयत, उसकी किताब की तालीमात, तालीम सिखाना, हिकमत की बातें और तज़किया। तो हम जो है वो अल्लाह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बयान करदा चारों कामों में से हर एक के बारे में दुआ कर सकते हैं कि ए अल्लाह हमारी मदद फरमा कि हम इसे समझ कर तिलावत करें। किताब की तालीम यानी ए अल्लाह कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाला बनने में हमारी मदद फरमा। हिकमत की तालीम, ए अल्लाह हदीस और सीरत का मुताला करने में हमारी मदद फरमा, जो दर हकीकत कुरान का अमली नमूना है और जो हिकमत से भरपूर है। तज़किया, ए अल्लाह अपने अकीदा, अखलाक, अपने घर और अपने माशरे को तमाम बुराइयों से पाक करने में और अच्छाइयों को पैदा करने में हम सबकी मदद फरमा। तो जितना हो हम बिल्कुल अपनी विसात के मुताबिक आज से और अभी से ये नियत करें कि हम इन चारों कामों का जितना कर सकते हैं अपनी कोशिश और बिसात के मुताबिक आज से ही अभी से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और प्लान बनाया जाए कि इन चारों कामों को करने के लिए प्लान बनाएंगे कि कितना वक्त तिलावत पे लगाएंगे, कितना वक्त कुरान को समझने में और समझाने में लगाएंगे, हदीस और सीरत का मुताला कब कैसे करेंगे, और अपने अपने अंदर जो है वो पाकी तज़किया के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम काम को शुरू करेंगे। तो आइए आते हैं अस्मा और अफ़आल की तरफ। पहला इसम इस्तेमाल हुआ है जो अल-क़वाइद। तो अल-क़वाइद ये जमा है और इसका वाहिद है क़ाइदतुन, बुनियाद। क़ाइदतुन बुनियाद वाहिद है और इसकी जमा है क़वाइदु। अच्छा, ये ज़हन में रखिए कि क़वाइदु वाली जो जमा है इसके आखिर में तनवीन नहीं आएगी, ठीक है जी। तो ये बगैर तनवीन के आएगा क़वाइदु। फिर दूसरा एक अलबैत भी आया है, तो कई दफ़ा गुजरने की वजह से उसको दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहे। बैत की जमा बुयूत। दूसरा आ रहा है मनासिक। तो मनासिक जो है वो मनसिक की जमा है, हज का तरीका, मखसूस इबादत। तो ये भी मनासिकु आएगा, सिंगल हरकत के साथ, डबल हरकत नहीं आएगी इसके आखिर में भी। क़वाइदु में भी नहीं आएगी और मनासिकु में भी नहीं आएगी। और तीसरा लफ्ज आ रहा है अल-हिकमा। तो हिकमत का माना दानाई की बातें, दानाई। तो हिकमत
हिकमतुन का जमा आएगी हिकमुन, यहाँ पर तनवीन आएगी हिकमुन, हिकमतुन की जमा हिकमुन। तो ये 3 नए अल्फाज हैं जिनकी जमा हमने देखी। काइदतुन की जमा कवाइद, मनसिकुन की जमा मनासिकु, हिकमतुन की जमा हिकमुन। 3 हरफी सेहतमंद अफ़आल में बहुत से आए हुए हैं। पहले यरफ़अु भी आया हुआ है, तो यरफ़अु जो आ रहा है रफ़अ, रफ़अ, यरफ़अु, इरफ़अ, राफ़िअ, मरफ़ू', रफ़अन। और भी उसके अलावा कोई और आया हुआ है, समी' आया हुआ है, तो इससे भी हम समी'a, यस्मअु, इस्मा' बना सकते हैं। इजअलना भी आया हुआ है, तो क्योंकि प्रैक्टिस बहुत दफा हो चुकी है इसलिए काफी सारों को स्किप कर दिया गया है। तो इबअस को हाईलाइट किया, इबअस, तो बाअसा यबअसु, बाअसा यबअसु, इबअस, बाइस, मबऊस, बाअस, भेजना, बाअसा उसने भेजा, मबऊस भेजा गया, जिसको भेजा गया है, और बाअसुन मस्दर है, और बिअसतुन भी इसका मस्दर इस्तेमाल होता है। उर्दू में भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बिअसत, तो बिअसतुन भी मस्दर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हिकमतुन ये करुमा का पैटर्न है। हकुमा यहकुमु उहकुम, हकीम डैश हिकमतुन, दानिशमंद होना, हिकमत वाला होना। और ये याद रखें, हा, काफ और मीम के मादे से दूसरे टेबल से भी जो है वो दूसरे पैटर्न पर भी टेबल आता है। हकामा यहकुमु नसरा के पैटर्न पर भी आता है, तो उसका माना होता है फैसला करना। हकामा यहकुमु, हकामा उसने फैसला किया, और वहां पर फिर आता है इस्म फाइल की जगह हकीम की बजाय हाकिम आएगा। ठीक है जी, हकामा यहकुमु उहकुम, हाकिम, और उसका मफऊल भी आएगा महकूम, और मस्दर उसका आएगा हुक्मुन, उसका मस्दर आएगा हुक्मुन। और ये जब हिकमतुन मस्दर हो तो फिर ये टेबल करुमा के पैटर्न पर बनेगा। हकुमा यहकुमु उहकुम, हकीम डैश हिकमतुन, दानिशमंद होना। कमजोर अफआल 3 हरफी और यकसां या जो है वो हमजा वाले अफआल में से पीछे भी गुजर चुके हैं। पहले तुब गुजर चुका है, ताबा यतूबु तुब, वतुब अलैना, ताबा यतूबु तुब, ताइब डैश तौबा। और दूसरा आ रहा है यतलू, तो दाआ यदऊ की तरह है, तला यतलू उतलू, तालिन मतलूबुन तिलावतुन, तिलावत करना। और अजीज जो है वो सिफत का सीगा है, तो दल्ला के पैटर्न पर दरबा से अज्जा या इज्जु, इज्जा, अजीज डैश इज्जतुन, ताकतवर होना, ताकतवर होना या सख्त होने के माना में भी आता है, शिद्दत वाला होना। तो अल अजीज जो है वो ताकतवर, गालिब, शिद्दत वाला। मजीद फीही में तकब्बल आ रहा है जी, तकब्बला या तकब्बलु, तकब्बल, मुतकब्बिल, मुतकब्बल, तकब्बुल, कबूल करना। तो तकब्बल तो कबूल फरमा। अरीना, अरा, यूरी, अस्लमा का पैटर्न है कमजोर अफाल में से। अरा, यूरी, अरी, मुरिन, मुरन, इराअतुन, दिखाना। हमने टेबल पढ़ा था, रआ, रआ का माना उसने देखा, अरा का माना उसने दिखाया, रआ का माना देखा, अरा का माना दिखाया। युअल्लिमु का तो हम कर चुके हैं, अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम, ये हमारा मेन टेबल था QC3 में। युज़क्कीहिम, अल्लमा का पैटर्न है वल्ला की तरह, ये सारा टेबल भी बनेगा। ज़क्का, युज़क्की, ज़क्की, मुज़क्किन,
मुज़क्कन तज़कियतुन, पाक करना, ज़क्का युज़क्की ज़क्की, मुज़क्किन मुज़क्कन तज़कियतुन, पाक करना। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अगर हम जोड़ियों को इकट्ठा करने की कोशिश करें तो आ रहा है यहाँ पर मिनल बैती, जार मजरूर की जोड़ी है, ठीक है जी। और उम्मतन मुस्लिमतन, ये कौन सी जोड़ी होगी जी? ये होगी सॉरी मिनल बैती, मिनल बैत आ गई जार मजरूर वाली, और उम्मतन मुस्लिमतन ये कौन सी जोड़ी होगी जी? सिफ्त वाली जोड़ी, ये सिफत वाली होगी जी। और उसके अलावा कुछ जोड़ियां ऐसी हैं जो आज हम पढ़ लेंगे तो फिर तो बहुत सारी इसमें हम समझ जाएंगे कि कौन कौन सी हैं। तो ये अस्समीउ अल अलीम, नहीं, ये नहीं है। अच्छा, अस्समीउ और अल अलीम इसलिए नहीं है कि ये दोनों जो है वो खुद सिफात हैं, दोनों सिफात हैं, तो इनका मौसूफ कुछ और है। और अजीजुल हकीम, अजीजुल हकीम भी ऐसे ही है, अत्तवाबुर रहीम भी इसी तरह से। ये जो है वो ऑलरेडी सिफत है ना, तो सिफत मतलब पहले ही एक सिफत है, फिर उसका आगे मजीद सिफत, तो इस तरह से आमतौर पर हाँ एक सूरत हो सकती है कि समी किसी का अगर नाम है और फिर उसके लिए आप अल अलीम सिफत लाएं तो फिर तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, ये दोनों बतौर सिफत आ रहे हैं। तो ग्रामर वाले पोर्शन पे हम चलते हैं जी। ग्रामर में 19A की ग्रामर में हमने क्या पढ़ना है जी? वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ताल्लुक की जोड़ी, उसमें रफा नसब और जर की हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। सर्फ और नहव को हम पढ़ रहे हैं। सर्फ का माना है हुरूफ से अल्फाज को मिलाकर बनाना। हमारे पास मादे के अल्फाज में हुरूफ मौजूद हैं, उनसे को जोड़कर मुख्तलिफ अल्फाज बनाना। और नहव का माना कि मुख्तलिफ अल्फाज से जुमले बनाना या उन अल्फाज से जोड़ियां बनाना और फिर अल्फाज और जोड़ियों को मिलाकर जुमले बनाना। और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ नहव में ये है कि लफ्ज़ के आखिर के मुताल्लिक बात होती है जिसको एराब कहते हैं, आखिरी हरकत को। वो कभी सिंगल पेश ज़बर या ज़ेर होगी या कभी डबल पेश ज़बर या ज़ेर होगी, कभी वाव नून होगा कभी या नून, तो कब कौन सी हरकत दी जाएगी ये चीज़ हम नहव में सीख रहे हैं। तो जो रोल बनता है और जो उसकी पोजीशन बनती है, जो उसका उसके अंदर किरदार है लफ्ज़ का, उसके मुताबिक उसके आखिर में हरकत को तब्दील किया जाता है। हमने 4 किस्म के जुमले पढ़े हैं। जुमला इस्मिया, अल्लाहु गफूरुन, इन्ना के साथ इस्तेमाल होने वाले जुमले इन्नल्लाहा गफूरुन, काना वाले जुमले कान अल्लाहु गफूरन, और एक जुमला फेलिया हमने पढ़ा खलक़ल्लाहुल अर्द, खलक़ल्लाहुल अर्द। और 4 किस्म की जोड़ियां हम पढ़ रहे हैं। हरूफ जर, जर वाली जार मजरूर वाली जोड़ी, जैसे फिल और दी, फिल और दी। और सिफत वाली जोड़ी बैतुन कबीरुन, दोनों का एक ही एराब होगा। और इशारे वाली जोड़ी ज़ालिकल बैतु, ज़ालिका पे कोई भी क्योंकि हरकत नहीं चेंज नहीं होती तो इसलिए ज़ालिका पे इशारा नहीं है, सिर्फ अल बैत का ज़ालिकल बैतु। और ये है इशारे वाली जोड़ी। और चौथी जोड़ी है ताल्लुक वाली बैतुल्लाही, बैतुल्लाही। तो सब की मिसालें भी दी हुई हैं, ये हमारा इआदा है, इसको हम अपने तौर पर दोहरा लेंगे। पिछले सबक में 18D में हमने 2 लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक की जोड़ी को देखा था, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। तो इसी की हम जो है वो मज़ीद मुख्तलिफ हालतों में ये तब्दील कैसे होगा उसको हम देखेंगे। तो मैं हालत बताऊंगा, आप लोग इसको साथ साथ
عربی میں دہراتے رہیں. اصلی حالت ہوگی بیت اللہ، بیت اللہ. اثر پڑھنے کی صورت میں یعنی نصب کی حالت ہوگی بیت اللہ، بیت اللہ. اور حروف جر کے بعد یعنی جر والی حالت ہوگی بیت اللہ. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی، اس کا اعراب، اس کی آخری حرکت تینوں حالتوں میں ایک ہی ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں رفع کی حالت، نصب کی حالت یا جر کی حالت، تو وہ صرف پہلے والے لفظ کی بات کر رہے ہیں، وہ چینج ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے. تو رفع کی حالت ہوگی بیت اللہ، نصب کی حالت بیت اللہ، جر کی حالت بیت اللہ. تو اب کب یہ رفع والی حالت میں ہوگا، کب نصب والی حالت میں ہوگا اور کب جر والی حالت میں ہوگا، تو اس کے ہم جملوں کے ساتھ پریکٹس کریں گے. رفع کی حالت ہوگی ھذا بیت اللہ، ھذا بیت اللہ. کیا معنی ہوگا ھذا بیت اللہ؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ھذا بیت اللہ. نصب کی حالت ہے رآ زید بیت اللہ، تینوں حرکتیں آ گئی. رآ زید بیت اللہ. رآ مانے دیکھا، زید زید نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ بیت اللہ، اللہ کے گھر کو دیکھا. زید نے اللہ کے گھر کو دیکھا. اور زید فی بیت اللہ، زید فی بیت اللہ، زید اللہ کے گھر میں ہے، زید اللہ کے گھر میں ہے. تو دہرائیں میرے بعد. رفع کی حالت ھذا بیت اللہ، نصب کی حالت رآ زید بیت اللہ، جر کی حالت زید فی بیت اللہ. الحمدللہ. تو اب اس سبق میں ہم نے ایک چیز اور پڑھنی ہے کہ بیت اللہ میں تو اللہ ایک لفظ آ گیا تھا. اب اس کو بیت اللہ ہی، اللہ کی بجائے اگر اس پر کوئی پروناؤن لے آئیں، کوئی ضمیر لے آئیں، تو اس کو کس طریقے سے ہم بیان کریں گے؟ تو بیت اللہ کی بجائے ہم کہیں گے بیتو ہو، بیتو ہو. اب ہو کے لیے ہم جو ہے وہ چونکہ چینج نہیں ہوتا اس لیے ہم تو دوسرا اشارہ نہیں کرے، بیتو ہو. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہوگا بیتو ہو، بیتہ اور بیتی ہی. ٹھیک ہے جی. بیتو ہو رفع کی حالت، بیتہ نصب کی حالت اور بیتی ہی جر کی حالت. تو بیتی ہی میں آ کر یہ بیتی ہو نہیں پڑھ رہے ہم، سہولت کے لیے بیتی ہی پڑھ رہے ہیں. یہ ہم شروع سے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یونیورسل رول پڑھتے آ رہے ہیں کہ پڑھنا مشکل تھا عربوں کے لیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں. ادروائز پروناؤنس کا جو اینڈنگز ہیں وہ چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو رفع کی حالت ہوگی بیتہ، نصب کی حالت بیتہ، جر کی حالت بیتہ. اب یہ ہم کر چکے ہیں اس سے پہلے QC1 سے ہم کرتے آ رہے ہیں جو ہم نے TPI کے ساتھ کیا تھا، ربہ ربہم ربک ربی، تو وہ بھی ہم دہرا سکتے ہیں اس میں. تو اصلی حالت بیتہ کب ہوگا؟ جب جو ہے وہ یہ اس فارم میں آئے گا. رفع کی حالت ہے ھذا بیتہ، یہ اس کا گھر ہے، ھذا بیتہ یہ اس کا گھر ہے. دخل زید بیتہ، دخل زید بیتہ، داخل ہوا زید اس کے گھر میں. اور زید فی بیتہ، زید فی بیتہ، زید اس کے گھر میں ہے. اور با محاورہ ترجمہ آپ کرتے ہوئے کہیں گے زید اپنے گھر میں داخل ہوا یا زید اپنے گھر میں ہے. تو رفع کی حالت دہرائے عربی میں. رفع کی حالت کیا ہوگی؟ ھذا بیتہ. نصب کی حالت دخل زید بیتہ،
नसब की हालत दखल ज़ैदुन बैतहु, और जर की हालत ज़ैदुन फी बैतिही, जर की हालत ज़ैदुन फी बैतिही। तो इसी तरह हम इन सारी जो प्रोनाउंस हमने पढ़ी हैं, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, और फिर मुअन्नस वाली भी ले लें अगर, हा, हुन्ना, की, ई, कुन्ना, ना, ये सारे जो है वो इनके साथ जब ये इस्तेमाल होता है तो इनकी एंडिंग्स चेंज नहीं होते। तो मुअन्नस के साथ अगर लगाएंगे तो रफ़ा की हालत होगी रब्बुहा, नसब की हालत रब्बाहा, और जर की हालत रब्बिहा। बोले रफ़ा की हालत रब्बुहा, नसब की हालत रब्बाहा, जर की हालत रब्बिहा। अब ये कब रब्बुहा रब्बाहा होगा? तो रफ़ा की हालत में ये होगा अल्लाहु रब्बुहा, अल्लाहु रब्बुहा। तो ये जुमला कौन सा बन गया? दो आ रहे हैं, अल्लाहु रब्बुहा, अल्लाह उसका रब है। तो ये जुमला कौन सा हो गया? अल्लाहु रब्बुहा। जी, कौन सा जुमला हो गया? अल्लाहु रब्बुहा, इस्मिया। कोई बताए? मियां सर जुमला इस्मिया हो गया। ये क्लियर है सबको कि जी अल्लाहु बिल्कुल मुब्तदा हो गया और रब्बुहा उसकी खबर हो गया। खबर होगी। दूसरा आ रहा है नसब की हालत में, दोहराएं, अअबुदु रब्बहा, अअबुदु आबुदु रब्बहा, रब्बहा, मैं इबादत करता हूं उसके रब की, उस औरत के रब की या उस मुअन्नस के रब की। तो ये कौन सा जुमला हो गया? फेल से शुरू जुमला हो रहा है, फेलिया, ये जुमला फेलिया जुमला हो जाएगा। फेलिया हो गया। ये जुमला फेलिया हो जाएगा। और आऊज़ु बिरब्बिहा इसमें भी, रब्बाहा के ऊपर इशारा लेफ्ट हाथ से करेंगे या राइट हाथ से? सॉरी ये रब्बाहा का जो इशारा है, अबुदू रब्बाहा, तो जी, रब्बाहा का इशारा लेफ्ट हाथ से करेंगे? नहीं, रब रब तो मुज़क्कर है ना, वो उसी पे रखेंगे उसको। जज़ाकल्लाह। ठीक है, आऊज़ु बिरब्बिहा, आऊज़ु बिरब्बिहा, मैं पनाह में आता हूं उसके रब की। तो दोहराएं, रफा की हालत क्या होगी? अल्लाहु रब्बुहा, रफा की हालत अल्लाहु रब्बुहा। असर पढ़ने की सूरत में नसब की हालत अअबुदु रब्बहा, नसब की हालत अअबुदु रब्बहा, जर की हालत अऊज़ु बिरब्बिहा, जर की हालत अऊज़ु बिरब्बिहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हम इस बा को उस वो जो हमने टेबल किया हुआ था, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना और रब्बुहा, इस सब को हम टीपीआई के साथ अगर हम करें तो किस तरीके से करेंगे? हम वो टेबल वाला जो है वो सर्फ वाला टेबल जो हमने किया था उसके इशारों के साथ, तो ये आ जाएगा बिरब्बिही, बिरब्बिहिम, बिरब्बिका, बिरब्बी, बिरब्बिकुम, बिरब्बिना, बिरब्बिहा। ठीक है, और इसको नहव वाले इशारों में अगर हम लेंगे तो क्या करेंगे? बिरब्बिही, बिरब्बी हिम, बिरब्बिका, बिरब्बी, बिरब्बिकुम, बिरब्बिना। यहाँ पर यही रहेगा सबके साथ, क्योंकि रब हर हाल में जर वाली हालत में आ रहा है। ठीक है जी, तो टीपीआई के साथ इस प्रैक्टिस को एक दफा फिर से रिकॉल करें, फिर से QC1 में आ गए हैं। बिरब्बिही, जी ये दोबारा से करवा दीजिए प्रैक्टिस। जी, बिरब्बिहिम वाली जो प्रैक्टिस बिरब्बिही, दोबारा करवा दीजिए प्लीज। बिरब्बिहिम, जी करें, QC1 वाली प्रैक्टिस है। बिरब्बिही, बिरब्बिहिम, बिरब्बिका, बिरब्बी, बिरब्बिकुम, बिरब्बिना, बिरब्बिहा। तो ये वही इशारे हैं जो हमने QC1 में शुरू में पढ़े थे। तो लेकिन अगर हम ये नहव वाले इशारों को लें तो यहाँ पर सबका इशारा यही रहेगा, बिरब्बी ही।
हम अगर करना चाहें तो बेरब्बी ही करें, फिर बेरब्बी हिम करें, वो एक बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम नहव के इशारे करते वक्त सर्फ वाले इशारे छोड़ रहे हैं और सर्फ वाले इशारे करते वक्त नहव के इशारों को छोड़ रहे हैं। तो ये होगा बेरब्बी ही, बेरब्बी हिम, बेरब्बी का, बेरब्बी, बेरब्बिकुम, बेरब्बिना, बेरब्बिहा। इसी तरह बी के साथ बी की बजाय अगर मिन ऐड कर, बी के बजाय अगर मिन ऐड कर दिया जाए तो असल में था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना और रब्बुहा। तो मिन के साथ जब ये आएगा तो जर, हरफ जर आ जाने की वजह से बाद वाला इसम जेर वाला हो जाएगा। जर वाली हालत में तो जेर के साथ पढ़ेंगे मिर रब्बिही, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिका, मिर रब्बी, मिर रब्बिकुम, मिर रब्बिना, मिर रब्बिहा, मिर रब्बिही, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिका, मिर रब्बी, मिर रब्बिकुम, मिर रब्बिना, मिर रब्बिहा। और नहव का इशारा सेम रहेगा, मिर रब्बिही, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिका, मिर रब्बी, मिर रब्बिकुम, मिर रब्बिना और मिर रब्बिहा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्रैक्टिस आपने जितनी रब के साथ भी की थी QC1 में, किताब के साथ, कलम के साथ, तो उन सब के साथ इसको मिलाकर पढ़ सकते हैं। तो आज के सबक में हमारा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ताल्लुक वाली जोड़ी जिस तरीके से दो अल्फाज के साथ आती है, जैसे हम पिछले सबक तक पढ़ रहे थे, ये प्रोनाउंस के साथ भी आ सकती है कि पहला इसम तो आम जनरल इसम हो, लेकिन दूसरा जो है वो आम इसम की बजाय कोई ज़मीर हो। तो ज़मीर के साथ भी जब आएगी तो ये भी ताल्लुक की जोड़ी होगी। अब ये आप देख चुके हैं, तो इसको देखते हुए अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमने आयात पढ़ी हैं उन आयात के अंदर जोड़ियों को तलाश करें, तो कितनी जोड़ियां हमें नजर आ रही हैं? जी, वयरफउ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैती, एक आ गई जार मजरूर वाली जोड़ी, मिनल बैती, और मिन्ना, लका व मिन जुर्रियतिना, और फिर लका, मनासिकना, अलैना, उम्मतुन मुस्लिमतन, उम्मतन मुस्लिमतन। ये तो सिफत वाली है। मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो जार मजरूर के साथ आ रही हैं या जो है वो ताल्लुक वाली जोड़ी ज़मीरों के साथ। मिनहुम, इन्ना का क्यों? सर आयातिका, मिनहुम, और आयातिका, मिनहुम। सर इन्ना का जार मजरूर वाली जोड़ी नहीं है। अलैहिम, मुज़ाफ अलैहि वाली तो बनती है ना? नहीं, इन्ना का तो मुज़ाफ अलैहि नहीं है ना, अलैहिम ये तो सर। में है इन्ना प्लस का। सर अलैना, जी, अलैना भी है तो अलैना, आयातिका, आयातिका। तो अब जो पिछली आयात भी पढ़ चुके हैं उन सब में इन सारी जो है वो जोड़ियों को तलाश करें और उनके मतलब जो है वो बनाएं। ठीक है जी, ये आपका एक एक्सरसाइज है जो आयात पहले पढ़ चुके हैं अभी तक, इस कोर्स 5 की आयात। तो इंशाल्लाह इससे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से वाज़ेह और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लेते हैं कोई ब्रेक करते हैं। ठीक है जी, इशा की नमाज पढ़ लें और नमाज के बाद हम वापस आएंगे 7:30 पर इंशाल्लाह। 7:05 हो रहे हैं, 7:30 पर हम दोबारा जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ओके सर।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा सबक 19b। इस सबक में हमने 2 आयत पढ़नी है, आयत नंबर 130 और 131। हम पेज नंबर 19 पे हैं। इस सफ़े के 4 इशारात, बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से, वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की, वो उम्मत गुजर गई। तो मुख्तसरन हमने याद करने हैं, तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई। तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई। तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई। जाहिदा मजहर, कोई सवाल करना है जी आपने? आपका हाथ, सिस्टर जाहिदा मजहर। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चल रहे हैं। तो इस सबक में हमने पढ़ना है, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से। इससे पहले अल्लाह ने बयान फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस बंदे थे। अब इन आयात में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम ही के मुताल्लिक मज़ीद तफसील बयान फरमा रहे हैं। असबाब और खुलासा क्या निकलेगा जी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमाम व कायद और एक कामिल मुस्लिम थे। अल्लाह ने उन्हें इंसानियत की इमामत और क़यादत के लिए चुन लिया था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते को छोड़ने वाला शख्स कोई बेवकूफ़ और जाहिल ही हो सकता है। और एक ख़ास सिफत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कि वो अल्लाह की इताअत करते थे और कायनात में गौर व फिक्र करते थे। ठीक है जी। तो नए अल्फाज इन 2 आयतों में हमारे पास सिर्फ 3 नए अल्फाज आ रहे हैं। तो तिलावत के साथ शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यर्गबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और कौन मुंह मोड़ता है मिल्लत इब्राहीम से, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से, सिवाय उसके जिसने बेवकूफ़ बनाया अपने आप को, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने उसको चुन लिया दुनिया में, और बेशक वो आखिरत में अलबत्ता नेकों में से है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वमन यर्गबु अन मिल्लति, व और मन, कौन। आप ये बात जानते हैं कि मन जो है वो अगर शुरू में आएगा तो कौन के माना में होगा। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। तो यहाँ पर मन शुरू में आ रहा है तो इसलिए यहाँ कौन के माना में इस्तेमाल हो रहा है। वमन यर्गबु, रुख मोड़ना, रग़िबा यरग़बु फेल आता है, और इसके साथ अगर अन आए तो फिर एराज करना, और रुख मोड़ना आता है मुंह मोड़ने के माना में। और अगर इसके साथ इला आए तो फिर रग़बत करना, शौक करना। रग़बत हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि मुझे इस काम में रग़बत है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो इला के साथ अगर आएगा तो रग़बत वाले माना है, और अन के साथ अगर होगा तो फिर इसका माना है मुंह मोड़ना, एराज करना। मिल्लति इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, ये फिर ताल्लुक वाली जोड़ी, मिल्लति इब्राहीम, इब्राहीम की मिल्लत। इल्ला, सिवाय, मन सफिहा नफ्सहू,
جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو، سفیہا نفسہ، سفیہا کا معنی ویسے ہم نے پڑھا ہے وہ بیوقوف ہوا، تو سفیہا کے بعد نفس آ گیا تو گویا بیوقوف ہوا اس کا نفس، یعنی اپنے آپ کو ہی اس نے بیوقوف بنایا، خود سے وہ بیوقوف بنا۔ نفسہ بھی اسی طرح ہے تعلق کی جوڑی سے، نفسہ جیسے ہم نے پڑھا ربہ ربہ، اسی طرح نفسہ اس کا نفس، یہ بھی تعلق کی جوڑی کی مثال آ گئی۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، وَلَقَدْ تین لفظ تاکید کے، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، اصْطَفَيْنَاهُ ہم نے چن لیا اس کو، فی الدنیا دنیا میں، جار مجرور والی جوڑی آ گئی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لمن الصالحین لا یقیناً البتہ، من الصالحین نیکوں میں سے ہے، دیکھا من الصالحین جمع کے ساتھ جار مجرور کی جوڑی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے جس کی اتباع کی جائے۔ اللہ نے انہیں منتخب کر کے اس دنیا میں امام بنایا، اور دنیا کی تقریباً آدھی آبادی جس میں یہود و نصارہ اور مسلمان بھی شامل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہ صرف عزت و احترام کرتے ہیں بلکہ انہیں اللہ کے ایک نبی کے طور پر قبول بھی کرتے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صرف بیوقوف لوگ ہی ایسے بہترین شخص کی پیروی کرنے سے منہ موڑ سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جیسے ہم ان کو عزت اور احترام دیتے ہیں اور انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، ایسے ہی ہمیں ان کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو لفظی ترجمے کی مشق، وَمَن يَرْغَبُ اور کون منہ موڑتا ہے، عن ملتی ملت سے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، الا سوائے، من سفیہا جس نے بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ ہم نے اس کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لمن الصالحین البتہ نیکوں میں سے ہے۔ الحمدللہ۔ دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نیا لفظ کوئی بھی نہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا اس کو اس کے رب نے، سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ یا اسلم کا ترجمہ اگر ہم نے جو ٹیبل میں پڑھا تھا، فرما برداری کرنا یا حکم ماننا، تو اس معنی میں اگر لیں تو جب کہا اس کو اس کے رب نے فرما بردار ہو، تو اس نے کہا میں فرما بردار ہوا سارے جہانوں کے رب کا۔ اذ جب، قالا کہا، لہو اس کو، اذ قالا لہو تین لفظ، اذ جب، قالا کہا، لہو اس کو، ربہ اس کا رب، اس کے رب نے کہا، اسلم سر جھکا دے یا فرما برداری کر یا حکم مان، قالا اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، اسلمت میں نے سر جھکا دیا، میں نے فرما برداری کی، میں نے حکم مانا، لرب العالمین سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے اہم صفت کیا تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تھا۔ اور رب کون ہے؟ QC1 پھر سے تازہ کریں، جو ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، زندگی گزارنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو رب جو یہ سارے کام کر رہا ہے، یقیناً اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا جس کے آگے ہم سر جھکائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر توجہ دیں کہ
کہ میں نے اپنے آپ کو تمام جہانوں کے رب کے سپرد کر دیا ہے، اور ان کا دل یقیناً اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا تھا۔ رب العالمین میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ کائنات کے جو ہے وہ اندر خوب غور و خوض کیا جائے، خصوصاً سائنس کا علم حاصل کیا جائے تاکہ اللہ کی عظمت کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سفر کی اگر ہم بات کریں تو ابراہیم علیہ السلام کا سفر در حقیقت کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ستارے، چاند، سورج اور ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے سے آپ کے سفر کا آغاز ہوا، اور اس ساری تحقیق اور جستجو کے بعد بالآخر آپ نے اعلان کیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اور یہ کہ وہ خود کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ستارے غروب ہو گئے تو کہا کہ میں جو ہے وہ غروب ہونے والوں کو اپنا رب نہیں بنا سکتا، یا میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، اور پھر اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جو چیزیں ان کو میسر تھیں ان ساری چیزوں کے اندر کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ میں تو اسی رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے بنایا ہے۔ تو سچے مسلمانوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ صفت ہونی چاہیے کہ اللہ کے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کریں اور اللہ ہی کی ربوبیت اور اللہ ہی کے معبود ہونے کا اعلان کریں۔ اللہ ایسے لوگوں کو منتخب فرمائے گا اور انہیں اس دنیا میں قائد اور امام بنائے گا، اور سب سے اہم بات یہ کہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، کہ آخرت میں انہیں کامیابی سے نوازا جائے گا۔ تو ہمارے لیے تدبر اور تذکر کا پہلو یہ ہے کہ ہم تصور کریں اور احساس کریں کہ بعض لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے احکام ان کی خواہشوں کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اپنے غلط کاموں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ دلیلیں اور ہیلے تلاش کرتے ہیں، اور اس طرح کر کے وہ در حقیقت خود کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بالکل صاف اور واضح مثالیں اور رول ماڈلز دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہے تو یقیناً سخت عذاب الہی ایسے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے آخرت میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، تو کیا ہم خوشی سے اللہ کے تمام احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اس کو کیسے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اپنے اس دعوے میں کس حد تک سچے ہیں؟ تو سردیوں میں فجر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے، ہم کتنی خوشی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا، اور خاص طور پر جب روزے بھی گرمی کے مہینے میں ہوں، گرمیوں کے موسم میں ہوں، زکوٰۃ و صدقات دینا، مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، پھر لوگوں کے ساتھ اچھے بیہیویئر کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، اور دین کی دعوت دینا لوگوں کو، یہ سارے کام ہماری ذمہ داریوں میں سے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ تو ہم ان کو کس حد تک کر رہے ہیں اور کتنی خوشی سے کر رہے ہیں؟ تو اسی آیات کی مناسبت سے حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے: اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، اسلمت اور تجھ پر ایمان لے آیا، وبک آمنت اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیک توکلت اور تیری ہی طرف رجوع کیا، والیک انبت اور تیری ہی مدد سے میں مخالفوں سے لڑا، جس نے میری مخالفت کی میں ان سے جو لڑا تو تیری ہی مدد شامل حال تھی۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، چونکہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اس لیے میں تیری ہی عزت کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ کہ ان تضلنی، اس بات سے کہ تو بھٹکا دے مجھے، تو مجھے گمراہ کر دے، انت الحی،
تو زندہ ہے, الذی لا یموت, ایسا زندہ جس کو موت نہیں آئے گی, جو کبھی نہیں مرتا, اور والجن والانس یموتون, جبکہ جنات اور انسان مر جاتے ہیں. اس لیے تو حی لا یموت ذات ہے, تو میں تیری ہی عزت کی پناہ میں آتا ہوں. تو ہمیں بھی اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر دین برحق سے گمراہی کی طرف نہ لے جائے. ترجمہ کریں, لفظی ترجمہ کی مشق. اذ قال لہو, جب کہا اس کو, ربہ, اس کے رب نے, اسلم, سر جھکا دے, قال اسلمت, اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا, لرب العالمین, سارے جہانوں کے رب کے لیے. الحمدللہ. ترجمہ با محاورہ دیکھ لیں. اور کون منہ موڑتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا, اور البتہ تحقیق ہم نے اسے دنیا میں چن لیا, اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوں میں سے ہے. اور جب اس کو اس کے رب نے کہا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کہا تو سر جھکا دے, تو اس نے کہا, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا, میں نے سر تسلیم خم کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام امام اور قائد تھے, ایک کامل مسلم تھے. اللہ نے انہیں انسانیت کی امامت و قیادت کے لیے چن لیا تھا, اور بے وقوف اور جاہل لوگ ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ سکتے ہیں. اور ان کا خاص وصف اور صفت تھی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اور کائنات میں غور و فکر کرنے والے تھے. تو اے اللہ ہمیں بھی یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنا. آمین. احتساب کیا جائے اس چیز کا کہ آج سے پہلے میں کن معاملات میں اللہ کی فرما برداری سے اور اللہ کی شکر گزاری سے ہٹ کر کام کرتا رہا ہوں, اور کس وجہ سے کرتا رہا ہوں. ان چیزوں سے بچنے کا پلان بنایا جائے, اور خاص طور پر کائنات کے رب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا پلان بنایا جائے. ہماری ریسرچز جتنی آ رہی ہیں, اب ٹیکنالوجی, سائنس اور غیر مسلم اس سے جو چیز بھی نتیجہ اخذ کریں, ہمارا ایک پڑھنے کا نظریہ اور نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی عظمت کو دل کے اندر بٹھائیں گے اور اس کے اندر اضافہ کریں گے کہ ہمارے دلوں کے اندر, اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے. الفاظ کی جمع دیکھ لیں جی. ملتن پہلے بھی آ چکا ہے, اور اس کی جمع مللن. ملتن کی جمع مللن, اور یہ ملت, مذہب, قوم, ان سب معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر جو ملت ابراہیم ہے تو ملت ابراہیم سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ, ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ. نفس کی جمع انفس اور نفوس, دونوں جمع آتی ہیں, انفس اور نفوس. جان یا شخص یا ذات, تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. جان, شخص یا ذات. اور عالمین جمع کے طور پر آ رہا ہے, تو عالم, یہ کون سے عالم کی جمع ہوگا؟ یہاں پر العالمین, اس کے لیے اشارہ کیا کریں گے؟ یہ والا ہوگا نصب والا یا جر والا اشارہ؟ کون بتائے گا؟ کوئی ایک بتا دیں. العالمین یہاں پر نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں؟ جی جر کی ہے. نصب کے نصب والی حالت کیسے ہو سکتی ہے؟ نصب کیونکہ یہ تعلق کی جوڑی ہے. رب العالمین تعلق کی جوڑی ہے, اس لیے العالمین یہاں پر جر والی حالت میں. ٹھیک ہے, تو جب العالمین جر والی حالت میں ہے تو پھر اس کا واحد کیا ہوگا؟ العالمی. کیونکہ العالمین جر کی حالت میں ہے تو پھر اس کا واحد بھی العالمی آئے گا. اور اگر الف لام ہٹا کر بات کریں تو عالمین ہے تو اس کی واحد عالمین آئے گی. ٹھیک ہے جی, ابن رکعت کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. یہاں پہ یہ اسما میں عالمون کی جمع عالمین جو دی گئی ہے
تو یہاں پہ عالمون کی بجائے عالمن اور عالمین ہونی چاہیے نا. بک کے اندر جو میرا خیال ہے غلطی سے دی گئی ہے عالمن لکھا ہوا ہے, تو عالمن کی بجائے جو ہے وہ عالمین ہونا چاہیے, یا اس کی جمع جو ہے وہ دونوں آنی چاہیے. پھر عالم کہ عالمن کی جگہ عالمون اور عالمین, عالمن کی جگہ عالمین آئے گا. بک کے اندر یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے, تو نیکسٹ پرنٹنگ میں انشاءاللہ ہم ٹھیک کر لیں گے. فتح, نصر, ضرب, سمع سے آنے والے افعال میں سے سب سے پہلے ہے رغیبہ یرغب. رغیبہ یرغب ارغب, راغب مرغوب رغب رغبن, رغیبہ یرغب ارغب, راغبن مرغوبن رغبن. اور یہاں معنی لکھا ہوا منہ موڑنا. ایکچولی میں نے بتایا کہ یہ اس کا تعلق منہ موڑنے والے معنی کا تب بنے گا جب اس کے بعد عن ہوگا. رغیبہ عن آئے گا تو پھر ہوگا منہ موڑنا, اعراض کرنا, اگنور کرنا, اس سے جان چھڑانا. اور لیکن اگر یہ رغیبہ کے بعد عن کی بجائے الا آئے گا تو پھر رغیبہ کے ساتھ اگر الا آئے گا تو اس صورت میں یہ پھر جو ہے وہ رغبت کرنے والے معنی میں آئے گا, چاہنے والے معنی میں آئے گا, پسند کرنے والا. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں رغبت کرنا. سفیہہ, سمع کا پیٹرن سفیہہ یسفہ اسفہ, سافہ مسفوہ سفاہۃ, بے وقوف بنانا یا بے وقوف ہونا, دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی سے آ رہا تھا سفیہ بے وقوف, اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی سفہاء, تو بے وقوف بنانا یا بے وقوف ہونا دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سفیہہ یسفہ اسفہ, سافہ مسفوہ سفاہۃ. الصالحین, صلح یصلح اصلح, صالح ڈیش صلاح نیک ہونا, صلح یصلح اصلاح صالح ڈیش صلاح نیک ہونا. کمزور افعال میں قال آیا ہے, کئی دفعہ آ چکا ہے. قال, یقول, قل, قائل, مقول, قول کہنا. اور مزید فیہ میں اگر دیکھیں تو اصطفینا, گیس کر سکتا ہے کون سا ٹیبل ہے, کون سے پیٹرن پر آ رہا ہے اصطفینا؟ یہ اختلافہ کا اختلافہ, تو اختلافہ میں تو ایک تا ہوتی ہے, یہاں پر تو تا نظر نہیں آ رہی, یہ کیسے ہوا ہوگا؟ یہ اس کے الفاظ کے جو آپ کا ادائیگی کے حوالے سے تاگ و تا ادھر دیکھتے ہیں جی, اس کے مادے کے الفاظ ہیں. دیکھیں مادے کے الفاظ دیے ہوئے ہیں یہاں پر صاد, فا اور واو, تو یہ تھا اصل میں صاد, فا اور واو. تو اب اس پر ہم نے بنانا ہے اختلافہ کے پیٹرن پر. تو اختلافہ تھا تو کیا ہوگا, ایک بیچ میں یہاں تا آ جائے گی اور ادھر شروع میں حمزہ آ جائے گا, تو یہ بن جائے گا اختلافہ کی طرح استفوا, اختلافہ. سر پلیز لکھ دیں ذرا بورڈ پہ. میں لکھ رہا ہوں, آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سر نہیں نظر آ رہا. آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, آپ کا وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کا. اب کچھ کو نظر آ رہا ہے, کچھ کو نہیں نظر آ رہا. جن کو نہیں نظر آ رہا وہ وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے لیکن لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا. چلے, وہ شاید انٹرنیٹ کنیکشن کی جو ہے نا سپیڈ سلو ہونے کی وجہ سے شاید تھوڑی دیر سے نظر آئے. سننے پر توجہ رکھیں, لکھا ہوا بھی آ جائے گا. تو یہ بنا تھا, اسکرین پہ کلک کریں تو آ جائے گا. یہ آ گیا. یہ ہے استفوا, سوری یہ یہاں تا تھا, استفوا, استفوا. اب ہم رولز اپلائی کرنا اگر شروع کریں
تو سب سے پہلے تو وہ کمزور حروف والے رولز آئیں گے کہ کمزور حروف پر حرکت پڑھنا مشکل ہے، اس لیے اس حرکت کو ختم کرنا ہے. ختم کر کے اگر پیچھے والے پر حرکت نہیں ہے تو یہ وہاں شفٹ کریں گے، لیکن اگر ہے تو پھر اس کو ختم کر دیں گے. تو یہاں حرکت موجود ہے، اس لیے اس حرکت کو ہم نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو اس حرکت کو جب ہم نے کیا ختم، تو اب اگلا جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ زبر یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد والا کمزور حرف الف بن جائے. تو یہ بن گیا استفا. استفا. اب صاد جو ہے یہ حروف حلق اس میں سے ہے مستعلیہ، جو تجوید میں ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ حروف ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے پر کر کے، تو اس میں سے ایک صاد بھی ہے. تو صاد موٹا ہے، اس کے بعد تا جو ہے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے. تو یہ پڑھنا مشکل ہے، اس لیے رول یہ بنا دیا گیا کہ جب بھی آپ اختلاف کے پیٹرن پر بنا رہے ہوں، یعنی افتعال والے پیٹرن پر کوئی بھی بنا رہے ہوں فعل، اور اس میں یہ جو فا ہے اس کی جگہ پر اگر کوئی بھی ایسا حرف آئے جو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، صاد ہو، ضاد ہو، طا ہو، ظا ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ حروف اگر ہوں تو اس تا کو طا بنا دیں گے. تو یہ بن گیا استفا. اب اس کو لکھا جاتا ہے، ویسے لکھنے کا انداز اس کا یہ ہے استفا. سمجھ میں آئی جی یہ کس طرح سے بن گیا؟ سر یہ صاد ضاد طا اور ظا جو ہوتے ہیں نا، جب اس باب میں آتے ہیں باب افتعال میں، تو اس کی جو تا جو ہوتی ہے نا وہ تا سے بدل دی جاتی ہے. طا اور ظا یہ چار حروف جی اگر باب باب افتعال افتعال سے میں ہیں. فا والی جگہ پر آ رہے ہوں، جہاں پہ فا آ رہا ہے، یعنی اختلافہ کو دیکھیں تو جہاں پر خا آ رہا ہے، ادھر اگر صاد ضاد طا یا ظا میں سے کوئی بھی ہوگا تو یہ جو تا ہے افتعال کی ایکسٹرا ہم ایڈ کرتے ہیں، اس کو ہم طا میں چینج کر دیتے ہیں. اسی طرح کا اسی طریقے سے وہ جو دوسرا آ رہا ہے اضطرہ آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے اضطرہ کہ ابھی نہیں آیا کہیں؟ اضطرہ وہ بھی اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں. اضطرہ پڑھ چکے ہیں نا، وہ بھی اسی جی طریقے سے. سر یہ باب استفعال اور یہ دوجے باب، اس کے بارے میں تو آپ نے ہمیں پہلے نہیں بتایا کہ نہ ہم نے پڑھا ہے کہیں. چلیں ابھی آ گیا نا، یہ ایک آ گیا، باقی بھی ساتھ ساتھ یہ جو فعالہ پہ اور آپ 3-4 ڈفرینٹ بتاتے ہیں، ان میں سے ہم نے کوئی بھی نہیں پڑھا. کون سا والا؟ باب استفعال، باب دوسرے بھی ایک دو ہوتے ہیں جو آپ جب جمع کے بارے میں بتاتے ہیں. اصل میں ہم نے پڑھا ہے، دیکھیں افتعال سے ہم نے پڑھا ہے اختلافہ، استفعال سے ہم نے پڑھا ہے استغفر. میں یہاں لکھ دیتا ہوں، چلیں آج یہ شکایت بھی دور کر دیتے ہیں آپ کی. دیکھیں ہم نے پڑھا ہے، سوری، سب سے پہلے ہم نے مزید فی میں کیا پڑھا تھا؟ علامہ، اور اس کا مصدر کیا تھا؟ تعلیم. تو یہ اس کو روٹ ورڈز کو فا عین لام میں کنورٹ کرنا ہے. میں نے مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ ایکسرسائز کے طور پر یہ کہا تھا کہ ان کو چینج کریں، آپ کو کہا تھا یا کسی اور کلاس میں کہا تھا، واللہ عالم. خیر، تو عین لام اور میم روٹ ورڈز ہیں، تو عین کی جگہ پہ فا آ جائے گا، لام کی جگہ پر عین آ جائے گا، اور میم کی جگہ پر لام. تو یہ کیا بن جائے گا؟ تفعیل. کیا جائے گا؟ تفعیل. دوسرا ہم نے پڑھا تعلیم کے بعد ہم نے پڑھا تھا محاسبہ. تو حاسبہ، اور اس کا مصدر تھا محاسبتن، اور اس سے بن جائے گا، اس کے بھی ہا سین اور با کو فا عین لام سے بدلیں گے تو یہ بنے گا مفاعلتن. اس کے بعد ہم نے پڑھا اسلمہ.
इसका मस्दर था इस्लाम। तो सीन लाम और मीम को चेंज करेंगे तो ये बनेगा इफ़आल। ठीक है। अच्छा, इसलिए क्या करें जी, इख्तिलाफ मत कीजिए, तो हमने पढ़ा था इख्तलाफा, मस्दर था इख्तिलाफ। तो खा लाम और फा को चेंज करेंगे फा इन लाम में, तो ये बन जाएगा इफ्तिआल। इस्तिगफार कीजिए तो हमने पढ़ा था इस्तगफरा, इसका मस्दर था इस्तिगफार। एक शोशा ज्यादा हो गया गलती से, इस्तिगफार। तो ये गैन फा और रा इसका मादा है, तो उसको फा इन लाम से चेंज कर देंगे, बाकी वही रहेंगे, तो ये बनेगा इस्तिफ़आल। ठीक है, ये हो गए 5। तो 3 और भी पढ़े थे। तदब्बुर और तदारुस और इनक़िलाब। तो तदब्बरा पढ़ा था, तदब्बरा मस्दर था तदब्बुर। तो दाल बा और रा मादा है, इनको फा इन लाम में चेंज कर देंगे तो ये बनेगा तफअउलुन। और तदारसा पढ़ा था, मस्दर था तदारुसुन। दाल रा और सीन मादे के अल्फाज हैं, रूट वर्ड्स, फा इन लाम में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा तफाउलुन। और इनकलाबा पढ़ा है, इनकलाबा मस्दर पढ़ा है इनक़िलाब। तो फा इन लाम में कन्वर्ट करेंगे काफ लाम और बा को, तो ये बन जाएगा इनफ़िआल। ठीक है जी, अब ये लिख दिया है ताकि सनद रहे कि बता दिया गया है। ठीक है जी, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा हमें कितना समझ में आया जी। तो ये जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप उसमें देख कर अपने पास नोट कर लें, और फिर उसके अलावा जितने भी आपको बुक में नजर आए इख्तलाफा के पैटर्न पर, दूसरे पैटर्न पर, उनको भी आप खुद से चेंज करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इजी होगा और इंटरेस्टिंग होगा। और इंशाल्लाह जब हम जाएंगे लेवल 6 और 7 में, तो वहां पर तो ये बिल्कुल हमारे लिए इंशाल्लाह क्या कहें उसको, मीठे हलवे की तरह हो जाएगा। ठीक है जी, इसीलिए हम पहले सीखना चाहते हैं ना, ताकि वहां जाए तो फिर मुश्किल पेश ना आए। नहीं 6 में वैसे हमने ये सारी चीजें फिर से एक दफा रिवाइज करनी है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। बहरहाल अच्छा है अभी से प्रैक्टिस कर लें ताकि उसमें फिर ज्यादा बोझ ना हो। तो इस्तफा तो ये बनेगी 6 चाबियां, इस्तफा, यस्तफी, इस्तफी, मुस्तफिन, मुस्तफन, इस्तिफाउन, मुंतखब करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा जाता है मोहम्मद मुस्तफा, जिनको चुना गया है, मुंतखब शुदा। ठीक है जी। और अस्लिम तो अस्लमा का पैटर्न हमारा अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिम और इस्लाम। और कोई फेल इसमें नजर नहीं आ रहा। तो जोड़ियां मैंने शुरू में बता दी थी, एक दफा फिर से देख लें। तो इसमें पहली जोड़ी आ रही है जार मजरूर वाली, कौन सी, अन मिल्लती, जार मजरूर की जोड़ी है, और मिल्लती इब्राहीमा ताल्लुक की जोड़ी है, नफ्सहू ताल्लुक की जोड़ी है, फिद दुनिया जार मजरूर वाली जोड़ी,
फिल आखिरती जार मजरूर वाली जोड़ी, मिनस सालिहीन जार मजरूर वाली जोड़ी, लहू जार मजरूर की जोड़ी, रब्बुहू ताल्लुक की जोड़ी, ली रब्बी जार मजरूर और रब्बिल आलमीन ताल्लुक की जोड़ी। ठीक है जी, सबको क्लियर, समझ में वाज़ेह आ रही हैं? कोई 2-3 लोग अगर यस सर क्लियर है जी, आ रही है बस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्रामर की तरफ हम चलते हैं जी। इस सबक के साथ हमने ग्रामर क्या देखनी है, तो इस सबक के साथ आने वाली ग्रामर है ताल्लुक की। जी था ना ये क्विज में, उसमें सर वो जो मफूल और ऐसे फाइल था ना, वो बनाने का तरीका सर प्लीज बताएं। बुक में तो आपने एक तरह लिखा हुआ है, उधर आपने नंबर 1 काट लिया। कैसे मफूल और इस्म फाइल? जैसे इस तरह का, तो आपने बुक में तो मुस्तर ही लिखा हुआ ना दोनों जी। जब इसमें क्विज में किया इस तरह लिखा, तो वो आपने काट दिया था नंबर। नहीं, क्विज में आपने तो क्विज ऑनलाइन दिया था मेरा ख्याल है। ऑनलाइन दिया था ना, तो लेकिन उसमें नंबर काट गया ना। उसमें तो दोनों ऑप्शन दिए हुए थे ना, मुस्तरिरुन और मुस्तररुन, साथ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ था। मुख्तलिफुन को देखते हुए, और ये तो मेरा ख्याल है मैंने रिवीजन में इस चीज को क्लियर भी किया था। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन बाकी है तो ये ग्रामर आज बात करते हैं उस पर। ठीक है जी। तो जमा के साथ अभी तक हम वाहिद की मिसालें ले रहे थे, अब जमा की मिसालें लेंगे। इसमें अभी तक हमने 4 किस्म के जुमले पढ़े हैं। जुमला इस्मिया अल्लाहु गफूरुन, इन्ना के साथ इन्नल्लाह गफूरुन, काना के साथ कान अल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया खलक़ल्लाहुल अर्द। और 4 ही हमने जोड़ियां पढ़ी हैं। फिल अर्दी बैतुन कबीरुन, ज़ालिकल बैतु बैतुल्लाहि। जार मजरूर की जोड़ी फिल अर्दी, सिफत की जोड़ी बैतुन कबीरुन, इशारे की जोड़ी ज़ालिकल बैतु, और ताल्लुक की जोड़ी बैतुल्लाहि। सिफत की जोड़ी में हमें बताती है कि कैसा है, इशारा कौन सा है, और जो है वो ताल्लुक की जोड़ी किसका है। तो ज़मायर के साथ ताल्लुक की जोड़ी पढ़ी थी हमने, बैतुहु रफा की हालत, बैतहु नसब की हालत, बैतिही जर की हालत, ये हम पढ़ चुके हैं। हु हा वगैरह पर कोई असर नहीं पड़ता, तो प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी दोहराएं। रफा की हालत क्या होगी, हाजा बैतुहु, नसब की हालत दखल ज़ैदुन बैतहु, जर की हालत ज़ैदुन फी बैतिही, रफा की हालत हाजा बैतुहु, नसब की हालत दखल ज़ैदुन बैतहु, जर की हालत ज़ैदुन फी बैतिही। अब जमा के साथ अगर हम देखें तो हमने वाहिद के साथ जो देखी थी वो क्या था, बैतुल्लाही, बैतुल्लाही अल्लाह का घर। और एक मुस्लिम की किताब हमने कहना है तो हम कहेंगे किताबुल मुस्लिमी, किताबुल मुस्लिमी एक मुस्लिम की किताब। और बहुत से मुसलमानों की किताब अगर हमने कहना है, किताब एक है लेकिन उसके ताल्लुक बहुत से लोगों के साथ, बहुत से मुसलमानों के साथ है। जैसे हम कुरान को कहेंगे कुरान मुसलमानों की किताब है, तो किताबुल मुस्लिमीना 4 उंगलियों का इशारा हो जाएगा, किताबुल 1 उंगली, मुस्लिमीना, किताबुल मुस्लिमीना बहुत से मुसलमानों की किताब। तो किताबुल मुस्लिमीन के साथ हम प्रैक्टिस करें। रफा की हालत होगी किताबुल मुस्लिमीना, किताबुल मुस्लिमीना, किताबल मुस्लिमीना, किताबल मुस्लिमीना। मलिक साहब आपका कैमरा ऑन हो गया है।
किताबल मुस्लिमीना, किताबल मुस्लिमीना और किताबिल मुस्लिमीना, किताबिल मुस्लिमीना। दोहराएं, रफा की हालत किताबुल मुस्लिमीना, नसब की हालत किताबल मुस्लिमीना, जर की हालत किताबिल मुस्लिमीना। फिर से रफा की हालत किताबुल मुस्लिमीना, नसब की हालत किताबल मुस्लिमीना, जर की हालत किताबिल मुस्लिमीना। तो रफा कब होगा, नसब कब होगा और जर की हालत कब होगी, तो उसको सही एक जुमले में रखकर हम प्रैक्टिस करते हैं। रफा की हालत में हम कहेंगे हादा किताबुल मुस्लिमीना, माना क्या होगा, ये मुसलमानों की किताब है। हादा किताबुल मुस्लिमीना, ये बहुत से मुसलमानों की किताब है। क़रअतु किताबल मुस्लिमीना, क़रअतु किताबल मुस्लिमीना, क़रअतु मैंने पढ़ा, किताबल मुस्लिमीना बहुत से मुसलमानों की किताब, मैंने बहुत से मुसलमानों की किताब पढ़ी। कतबतु मिन किताबिल मुस्लिमीना, कतबतु मिन किताबिल मुस्लिमीना, मैंने लिखा मुसलमानों की किताब में से। तो दोहराएं, रफा की हालत क्या होगी, हाजा किताबुल मुस्लिमीना, नसब की हालत क़रअतु किताबल मुस्लिमीना, जर की हालत कतबतु मिन किताबिल मुस्लिमीना। फिर से रफा की हालत हाजा किताबुल मुस्लिमीना, नसब की हालत क़रअतु किताबल मुस्लिमीना, जर की हालत कतबतु मिन किताबिल मुस्लिमीना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी जमा को अल मुस्लिमीन के बजाय जमा वाली इसकी ज़मीर लगा दें, हम, तो किताबु हम, चूंकि हम में चेंज नहीं आ रहा तो किताबु हम जो है वो उसी तरह हालत तो इसकी जेर वाली है, लेकिन हम हर हाल में हम रहेगा, तो इसलिए किताबु हम सिर्फ किताब का इशारा करेंगे। किताबुहुम, किताबहुम और किताबिहिम, किताबुहुम, किताबहुम, किताबिहिम, किताबुहुम, किताबहुम, किताबिहिम। तो जुमलों के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे। रफा की हालत हाजा किताबुहुम, हाजा किताबुहुम, क़रअतु किताबहुम, क़रअतु किताबहुम। हरफ़े जर के बाद कतबतु मिन किताबिहिम, कतबतु मिन किताबिहिम। दोहराएं, रफा की हालत आएगी हाजा किताबुहुम, नसब की हालत क़रअतु किताबहुम, जर की हालत कतबतु मिन किताबिहिम। फिर से रफा की हालत हाजा किताबुहुम, नसब की हालत क़रअतु किताबहुम, जर की हालत कतबतु मिन किताबिहिम। तो इसी तरह एक लफ्ज दून है, दून का माना है के सिवा या के अलावा, के सिवा या के अलावा। तो ये बात ज़हन में रखें कि जितने भी हरूफ जर हैं वो अपने बाद आने वाले इसम पर जेर वाला असर डालते हैं। तो मिन दूनी ही, वैसे दून को अगर हम करें मिन के अलावा तो ये होगा मिन दूनी ही, मिन दूनिहिम, मिन दूनिका, मिन दूनी, मिन दूनिकुम, मिन दूनिना और मिन दूनिहा। तो नहव के इशारे हम करते हैं तो मिन दूनिही, मिन दूनिहिम, मिन दूनिका, मिन दूनी, मिन दूनिकुम, मिन दूनिना, मिन दूनिहा। ठीक है जी। तो इसी तरह कब्ल है, बगैर मिन के होगा तो कब्लुहु, कब्लुहुम, कब्लुका, कब्ली, कब्लुकुम, कब्लुना, कब्लुहा। मिन के साथ मिन कब्लिही, मिन
قبلہم من قبلکا من قبلی من قبلکم من قبلنا من قبلہا. تو نحو کا اشارہ ہم کر رہے ہیں من قبلہی من قبلہم من قبلکا من قبلی من قبلکم من قبلنا اور من قبلہا. اسی طرح قبل کا معنی پہلے اور بعد کا معنی بعد. تو بعد اگر من کے بغیر ہوگا تو ہم نے ٹیبل والے اشارے کیے ہوئے ہیں بعدہو بعدہم بعدکا بعدی بعدکم بعدنا بعدہا. من کے ساتھ من بعدہی من بعدہم من بعدکا من بعدی من بعدکم من بعدنا من بعدہا سوری من بعدی من بعدکم کم من بعدنا من بعدہا. اور نحوی اشارے نحو والا اشارہ جو ہم نے پڑھایا جر والا تو وہ سمپل ایک ہی رہے گا من بعدہی من بعدہم من بعدکا من بعدی من بعدکم من بعدنا اور من بعدہا. سر یہ من بعدی کا کیوں ہے من بعدی کی کہ نہیں ہوتا؟ آپ بتائیں من بعدی کی اگر کریں گے تو کیا غلطی ہو جائے گی کیا ہو جائے گا؟ میری بعدی اس میں بعدی کا کیا معنی بعدی کا؟ بعدی کا وہ اس کے بعد نہیں کا ہے کا تو آپ کے لیے نہیں آپ کے بعد آپ کے بعد. آپ کون ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مذکر ہے تو مؤنث کے لیے کیا آئے گا پھر اگر مؤنث کی بات کرنی ہے کسی خاتون کو کہنا ہے آپ کے بعد تو پھر کیا کہیں گے؟ تو مؤنث کو مؤنث کی طریقے بعدی کہا جائے گا. وہ کی یہاں آ جائے گی نا کی مؤنث کے لیے آئے گا. ہاں جی بعدی کی اگر کہیں گے تو وہ پھر مؤنث ہو جائے گی من بعدی کی. ہاں صحیح یہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں ہو ہم کا ی کم نا یہ چینج نہیں ہوتے یہ ہر حال میں ایک ہی رہتے ہیں. صحیح چینج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قرآن سے مثالیں واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ہے دوست مومنوں کا. واللہ ولی المؤمنین اور اللہ مومنوں کا دوست ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرے گا اجر المؤمنین اجر المؤمنین مومنوں کا اجر اور بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا مومنوں کا بدلہ. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ قلوب بلکہ جمع آ گیا عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. دہرائیں پہلی مثال واللہ ولی المؤمنین وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. مزید قرآن کے اندر سے مثالیں تلاش کریں اس طرح کی مرکبات کی اور اس طرح کی جوڑیوں کی. تو جتنی زیادہ تلاش کر سکیں گے اس کی پریکٹس کریں گے اچھے طریقے سے پریکٹس ہو جائے گی اور جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ اچھے انداز سے سمجھ میں آ جائے گا. جی اب وہ جو سوال تھا کہ جی مضطرن اور مضطرن کیا ہے وہ. تو مضطرن سے
جی مضطرن تھا ضاد را اور را، اور ٹیبل ہم نے بنانا تھا اختلافا کے پیٹرن پر، تو یہ بن رہا تھا از تارارا. پہلے ہم نے کیا از ترا. یہ ہم نے کیوں کیا مرج؟ کیونکہ دو را ایک جیسے آگے تھے، تو جب دو ایک جیسے ہوں تو ان کو مرج کر دیتے ہیں. دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ یہ جو تا ہے اختلافہ کی، اس کو تو میں بدل دیا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ جب صاد ضاد طا یا ضا آ جائیں اختلافہ والے پیٹرن پر پہلے لفظ کے طور پر، تو پھر تا کو تو میں بدل دیتے ہیں. تو یہ بن گیا تھا اضطرا. اب اس اضطرا سے ہم نے مضارع بنا لیا یضطرو، تو اس کو بھی اگر ہم کھولیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ یضطریرو، یختلیفو کی طرح. اور امر بنائیں گے تو امر تو کھلا ہوا ہی ہم نے پڑھا ہے اضطرر. اسم فاعل ہم نے پڑھا ہے مضطرن. تو اس کو اگر ہم کھولیں گے تو مختلفن کی طرح یہ آئے گا مضطررن. مضطررن تو یہ ہو گیا اسم فاعل مضطرن. اور اسم مفعول بھی جب مرج کر کے لکھا ہوا ہوگا تو اسی طرح نظر آئے گا مضطرن. لیکن اس کو اگر ہم سپلٹ کر لیں گے، اس کا مرجر ختم کر دیں گے، تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا مضطررن. اور جو کوئز میں دیا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں پر 2 دفعہ لکھا تھا مضطرن، 2 دفعہ، اور نیچے ایک میں بریکٹ میں نیچے مضطررن لکھا ہوا تھا، اور دوسری جگہ پر جو مضطرن تھا اس کے نیچے بریکٹ میں مضطررن لکھا ہوا تھا. تو اس دونوں کو سمجھتے ہوئے آپ نے سلیکٹ کرنا تھا کہ اسم فاعل مضطررن ہے اور اسم مفعول مضطررن ہے. اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو بہت اچھی بات. اگر نہیں سمجھے تو مجھے پھر بتائیں اگر میں نے صحیح سمجھایا ہے. وہ کہہ رہے کہ آپ اسے بھی یہ بھی کریں گے نا. جی تو اب تو اعتراض باقی نہیں ہے کہ نمبر 1 جو کٹا ہے وہ غلط کٹا ہے. سر نہیں. اچھا چلے تو ٹھیک ہے جی، لیسن کمپلیٹ ہو گیا. کوئی اور بات لیسن کے حوالے سے یا کسی بھی؟ اگر نہیں ہے تو ہم آئی ہوپ کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.